حضور کے ساتھ حضور کے صحابی منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کبھی حضور کے آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ آنے والا پتھر میرے جسم پہ لگ جائے، حضور کو کوئی پتھر نہ لگے، حضور کو کوئی زخم نہ آ جائے۔ ایک پتھر ان کے سر پہ بھی لگا، حضرت زید رضی اللہ عنہ کا سر بھی زخمی ہوا، اور آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارک زخمی ہوئے، حضور بھی زخمی ہے، حضور کے رفیق سفر بھی کیا ہے؟ زخمی ہے۔ حضور نے صرف دعوت ہی تو پہنچائی تھی اللہ کے نام کی، اپنے نبی ہونے کی، اللہ کے ایک ہونے کی، اپنے رسول ہونے کی دعوت پہنچائی، لوگ اس حد تک گر گئے کہ حضور پہ حملے شروع کر دیے۔ ان نوجوانوں نے حضور کا پیچھا نہ چھوڑا، حضور یہاں سے چلتے چلتے طائف کے علاقے سے نکلے، راستے میں ایک مقام پہ پہنچے، وہاں پہ ایک باغ تھا، اس باغ کے مالک دو آدمی تھے، دونوں بھائی تھے، ایک کا نام عتبہ بن ربیعہ ہے، ایک کا نام شیبہ بن ربیعہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگتے ہیں، اور وہاں حضور لیٹ گئے، اور لیٹے لیٹے حضور نے زخمی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلایا اور اپنے دل کو متوجہ کیا۔ جب سارے زخموں سے چور تھے، ساروں کی طرف سے کوئی اطمینان بخش جواب نہ ملا، اللہ کی طرف دھیان کیا اور اللہ سے دعا مانگی ہے۔ اللہ کے سامنے دعا کے ہاتھ پھیلانا مشکل میں، پریشانیوں میں انبیاء کا شیوا ہے، اور مشکلات میں مانگی گئی دعائیں ضرور قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے شکایت کرتا ہوں، اپنے دکھڑے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لوگوں کو میرا دکھ سمجھ میں نہیں آئے گا، لوگوں کو میرا درد سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ اپنی کمزوری کی بات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میرے پاس تدبیریں طاقتور نہیں، تیری تدبیر طاقت والی ہے۔ اللہ لوگوں نے مجھے قدردان نہیں سمجھا، اللہ لوگوں نے میری قدر نہیں کی ہے۔ اللہ کمزوروں کا بھی تو اللہ ہے، امیروں کا بھی تو اللہ ہے، اس لیے میرے اللہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ اتنے سارے حالات میرے پہ آ گئے، میں نہیں جانتا آپ ابھی میرا دشمن سے پالا پڑائے رکھیں گے یا مجھے کسی دوست کے حوالے کریں گے یا دشمن کے میرے ساتھ واسطہ پڑا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا میرے اللہ میرے اوپر یہ ظلم و تشدد کیا گیا، میرے پاؤں زخمی ہو گئے، میرا ساتھی بھی زخمی ہو گیا، اگر اللہ ان سارے حالات کے آ جانے کے بعد آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو پھر ہمیں کوئی غم نہیں ہے، پھر زخموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سرداروں کے ظلم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ لوگوں کی دکھوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ اتنی روشنیوں والے کہ آپ کے نور کی برکت سے اندھیرے چھٹ گئے، اندھیرے دور ہو گئے، ظلمتیں روشنی کے اندر بدل گئی۔ اللہ میرا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی منشا ہے، ایک ہی میرا مطلب اور غرض و غایت ہے، اللہ تجھے اپنا بنانا ہے۔ لوگ اپنے بنتے ہیں یا کہ نہیں بنتے، تو میرا بن جا۔ ایمان والو، ہم نے لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کر لیا، لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ شادی کا موقع آیا، ہم نے ناچنے والیاں بلوا لی اور گانے باجے کے آلات منگوا لیے۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ او میرا بیٹا نہیں مانتا، میرا بھائی نہیں مانتا، میرا چچا زاد نہیں مانتا، میرا دوست نہیں مانتا۔ ہم نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے
لیے اللہ کو ناراض کر لیا، نبی کو ناراض کر لیا، نبی کا طریقہ چھوڑ دیا۔ ارے بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھتا ہے؟ او بھائی میری بیوی نہیں مانتی ہے، میری بیوی کہتی ہے داڑھی رکھ کے تو بابا جی لگنے لگتا ہے، سیانا آدمی نے لگنے لگتا ہے۔ ارے عجیب سا لگنے لگتا ہے، داڑھی تو وہ رکھے جو بابا ہو جائے، جو بوڑھا ہو جائے، ضعیف العمر ہو جائے۔ ارے ابھی تو جوانی میں ہے، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے؟ بیوی کو راضی کرنے کے لیے اپنے نبی کی سنت کو ہم نے قربان کر دیا۔ اس لیے ایمان والو، میرے نبی نے طائف سے واپسی پر یہ پیغام دیا، اللہ لوگ راضی ہوں یا ناراض ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ تو میرا بن جائے، اللہ تو میرا بن جائے، اللہ بس تیرا انعام چاہیے، تیرا فضل شامل حال ہونا چاہیے، پھر کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور سچ بھی یہ ہے، جس کو اللہ رسول مل گئے، جس کو اللہ رسول کا ساتھ مل گیا، اللہ رسول کا پیار مل گیا، اللہ رسول کی محبت مل گئی، رب کعبہ کی قسم ہے ساری دنیا آپ کی مخالفت میں کھڑی ہو جائے، اللہ کریم دنیا والوں کے سامنے آپ کو کامیابیاں دکھا دیں گے۔ فرعون جیسی طاقت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل ہے، نمرود جیسی طاقت ابراہیم علیہ السلام کے مقابل ہے، لیکن اللہ نے دکھایا دنیا کی سپر پاوریں، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ایک نبی کے مقابلے میں آئے، لیکن نبی کے ساتھ اللہ کا فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی، نبی کے ساتھ اللہ کا ساتھ تھا۔ ساری دنیا مخالفت میں آئی، ساری طاقتیں نبی کے مقابلے میں آئیں، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو کامیاب کر کے دکھا دیا۔ دنیا والوں ہمیں ضابطہ مل گیا، ہمیں اصول مل گیا، ہمیں راستہ مل گیا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن اللہ رسول کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ اگر ساری دنیا آپ سے ناراض ہے، ایک اللہ تم سے راضی ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ بھی اس کے ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کو اپنا بنانا ہے۔ ایک تو حضور نبی تھے، دوسرا مسافر تھے، تیسرا مظلوم تھے، چوتھا نبی علیہ السلام اس وقت مضطر تھے۔ مضطر کا معنی جب ہر طرف سے ہر سہارا کٹ گیا اور بندے کے پاس دنیاوی سہارا باقی نہیں رہا، ہر طرف سے پریشانی، ہر طرف سے جو ہے وہ کوئی اپنا نظر نہیں آ رہا، یہ حالت اضطرار ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا سوائے اللہ کے۔ یہ نبی کے ساتھ یہ چاروں حالتیں تھیں۔ مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، مضطر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اور نبی کی دعا کا تو کہنا ہی کیا، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے ادھر دعا مانگی، ادھر قبول ہو گئی۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا بھی چاہیے۔ حضور نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے ہاں اس میں کوئی رکاوٹ اور پردہ نہیں ہوتا، وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ یہ اس لمحے سے پہلے حضور کے بارے میں انتہائی سخت تھے۔ حضور کو انہوں نے آتے بھی دیکھا، لیٹتے ہوئے بھی دیکھا، زخمی حال میں دیکھا، پاؤں سے خون رستا ہوا دیکھا، حضرت زید بن حارثہ کے سر میں زخم انہوں نے دیکھا، لیکن دل میں ترس نہیں آیا۔ لیکن چند لمحے گزرے، ادھر حضور نے دعا مانگی، ادھر اللہ نے ان کے دل کو سختی سے نرمی میں بدل دیا۔ ساتھ ان کا خادم بیٹھا تھا، تو دلوں کو بدلنے والا کون ہے؟ دل کس کے قبضے میں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، اللہ کی انگلی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے جسموں سے اس طرح کی شکلوں سے پاک ہیں، لیکن ایک مثال ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ فرمایا اللہ چاہے ادھر پھیر دیں، ادھر چاہے ادھر پھیر دیں۔ اس لیے جب اللہ سے مانگے تو دلوں کو اللہ پھیر بھی دیتے ہیں۔ تو خیر دل پھرے، غلام کو بلایا، خادم تھا، نام اس کا عداس ہے،
اس کو کہا یار جلدی کر تھال اٹھا اور اس میں اچھے اچھے انگوروں کے خوشے رکھ اور جا کے لے کے جا۔ وہ انگوروں کے گچھے لے کے آیا، حضور کی خدمت میں لا کے پیش کیے اور کہا میرے دونوں مالک کہہ رہے ہیں آپ نے انکار نہیں کرنا، اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ کھانا ہے، ضرور کچھ نہ کچھ اس میں سے ہمارا اکرام قبول کیجئے۔ دعوت ہو جائے تو کوئی شرعی عذر مانے نہ ہو تو قبول کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، مسلمان پہ کئی سارے حق ہیں، ان میں سے ایک حق ہے دعوت کا قبول کرنا۔ بہرحال حضور نے دعوت کو قبول فرمایا۔ اب توجہ کرنا، ہمارے سامنے کھانا آ جائے اور ڈونگا آگے کر، چل وہی لقمہ توڑیا منہ چ، یار بوٹی پائی نا لیگ پیس پائی جلدی جلدی۔ جناب ہم باتیں کرتے ہوئے کھانا شروع کرتے ہیں، اور ہمارے نبی نے کھانا کیسے شروع کیا ذرا توجہ کرنا۔ عداس کا بیان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور کو اپنے ہاتھ میں لیا اور زبان سے پڑھا بسم اللہ۔ کیا پڑھا ایمان والو؟ بسم اللہ پڑھا، اللہ کا نام لیا، میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں۔ کھانے کی ابتدا میں اللہ کا نام لیا کریں، کھانے کے آخر میں الحمدللہ کہا کریں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اور شروع کے اندر بسم اللہ وعلی برکت اللہ، خالی بسم اللہ بھی پڑھ لیا تب بھی ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا نام شروع میں لے لیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے کھانے کے اندر شیطان شامل نہیں ہو سکتا، جس کھانے پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، فائدے وہاں سے نکل جاتے ہیں، کھانے کے اندر نقصان شامل ہو جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے جب یہ جملے پڑھے عداس فوراً بول اٹھا اللہ کی قسم ہے یہ جملے تو یہاں پہ کوئی نہیں کہتا، آپ کہنے والے ہیں، آپ نے ایک ایسا جملہ کہا۔ میرے نبی نے سوال کیا تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام عداس ہے۔ کہاں کا رہنے والا؟ میں نینوا کا رہنے والا۔ میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا اچھا حضرت یونس علیہ السلام کے علاقے کے رہنے والے؟ وہ کہنے لگا آپ ان کو کیسے جانتے؟ اس نے میرے نبی نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، میں بھی اللہ کا نبی، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے جملے کا سننا تھا کہ حضرت یہ عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے ہاتھوں کو چومنے لگا، میرے نبی کے پاؤں کو چومنے لگا، میرے نبی کی پیشانی کا بوسہ دینے لگا اور زبان سے کہہ اٹھا اشہد انک عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، واپس آیا تو یہ دونوں بھائی کہنے لگے اوے عداس تینوں کی ہو گیا، تو اتھے دے ہاتھ پیر چمی جاندا سی، خیر ہے؟ اس نے کہا ہاں بھائی بندہ بڑا اچھا ہے، تو میرا دل اس کے ساتھ مل گیا، اس لیے غزوہ بدر کا موقع آیا، یہ دونوں سردار حضور کے مقابلے میں جانے لگے تو عداس نے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگا سردارو میرا وقت تمہارے ساتھ اچھا گزرا ہے، میں تمہیں ایک صلاح دیتا ہوں، خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں کہ یار اس لڑائی میں شریک نہ ہو، اور چل لڑائی کرنی ہے، اور میں تمہیں صلاح دیتا ہوں اس کام میں نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس نے کہا یہ لڑائی نہیں، یہ اپنی موت کو دعوت دینے والی بات ہے، بلکہ موت کے منہ میں جانے والی بات ہے، تم اللہ کے سچے رسول کے مقابلے کے لیے جا رہے ہو، یاد رکھو تمہارے لیے ذلت و ہلاکت اور مرنا اور ذلیل ہونا، تباہ ہونا، اللہ کے عذاب کا حقدار سزاوار ہونا یقینی ہے۔ اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو، اپنی عافیت چاہتے ہو، اللہ کے لیے باز آ جاؤ، خدا کے لیے رک جاؤ، اور نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہرگز گھر سے باہر نہ نکلو۔ یہ رو بھی رہا تھا، منت بھی کر رہا تھا۔ عاص بن شیبہ گزرا، انہیں کیا ہویا عداس کی ہویا کیوں روئی ہے نا؟ کوئی شاید ہی لوڑ ہے بھی سرداراں دے پیر پھڑ کے بیٹھا ہے، ہاں کسے شاید ہی لوڑ ہے، دس کوئی تیرا کام نہیں ہو رہا سفارش ہو جوے؟ اس نے کہا نہیں
آج اپنے فائدے کے لیے نہیں رو رہا، ان کے فائدے کے لیے رو رہا۔ کبھی لوگوں کے لیے رو کے دیکھو، حضور امت کے لیے روتے تھے، بزرگ امت کے لیے روتے ہیں۔ کبھی آپ بھی اپنے بھائی کے لیے رو کے دیکھو، یا اللہ فلاں فلاں میرا بھائی ہے، فلاں فلاں ہمارا دوست ہے، نماز نہیں پڑھتا، دین پہ نہیں چلتا، سمجھایا ہے، بتایا ہے، دعوت دی ہے، مانتا نہیں ہے، کبھی رو کے دعا مانگ کے تو دیکھو، پھر دیکھنا اللہ کیا برکتیں عطا فرماتے ہیں، دل کو کیا سکون ملتا ہے۔ تو یہ رو کے کہہ رہا تھا، او بھائی ان کو روک رہا ہوں یہ بچ جائیں، لیکن یہ باز نہیں آئے، سرداروں کے حصے میں ہدایت نہ آئی، اور یہ ان کا غلام تھا عداس، اللہ نے اس کو حضور کا صحابی بنا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا ایک دفعہ، یا رسول اللہ احد کا جو معرکہ تھا وہ بڑا سخت تھا، یا رسول اللہ آپ بھی زخمی، آپ کے صحابہ شہید ہوئے، آپ کے لاڈلے چچا بھی شہید ہوئے، بڑا دکھ کا دن تھا، لیکن کیا اس احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن آپ پہ گزرا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، مصیبتیں بڑی آئی ہیں، لیکن مصیبت کے دن وہ تھے جب کہ میں طائف گیا تھا، تو طائف سے واپس آیا تھا، تو واپسی پر بھی لوگوں نے میرے ساتھ مذاق کیا، انہوں نے میرے ساتھ جو ہے عجیب تمسخر کیا۔ احد کا دن ٹھیک ہے دکھ والا ہے، لیکن وہ دن مجھے آج تک نہیں بھولتا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں میں وہاں سے چلا تھا، ایک جگہ کا نام ہے مقام قرن الثعلب، مقام قرن الثعلب، میں وہاں پہ پہنچا تھا تو میں نے دیکھا، میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، آسمان پہ بادل کا ٹکڑا آیا، اس نے مجھ پہ سایہ کیا، میں نے ٹکڑے کی طرف جو دیکھا تو اس میں جبریل علیہ السلام مجھے نظر آئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ ملک الجبال بھی آئے ہیں۔ ملک الجبال کا معنی جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ نے جس کے قبضے میں پہاڑ دے رکھے ہیں وہ فرشتہ بھی ساتھ ہے۔ اتنے میں وہ فرشتہ بھی حضور فرماتے ہیں سامنے ظاہر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو، جو طائف کے پہاڑ ہیں، جو مکے کے پہاڑ ہیں، ان دونوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں۔ طائف والے بھی مکے والے بھی جو آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ کے دشمن ہیں، ظالم بنے بیٹھے ہیں، ان دونوں لوگوں کو، دونوں علاقے کے لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں آٹے کی طرح پیس کے رکھ دیا جائے، بس آپ حکم کریں، اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے، یہ آپ کے دشمنوں کو بھی تباہ کیے دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں میں یہ بد دعا نہیں کرتا، بلکہ حضور نے فرمایا یہ لوگ دشمن ہیں تو کیا ہوا، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، میری اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ تو دوستو میرے نبی نے بد دعا نہیں فرمائی، دعا فرمائی ہے۔ تو دین کے رستے میں تکلیفیں کتنی آئیں، یہ صرف ابھی آپ نے حضور کی سیرت کا ایک پہلو سنا ہے، وہ بھی مکمل نہیں۔ طائف کے